اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. ویئرز آج جلسہ ہے. ابھی تھوڑی دیر میں تراویح کی نماز کے بعد فارملی وہ جلسہ سٹارٹ ہوگا عمران خان کا, جو کہ وہ مینار پاکستان پہ کر رہے ہیں اور اس کی انہوں نے 2-3 دن پہلے ہی کال دی ہے. لیکن جو صورتحال ہے ملک میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نہ صرف یہ کہ پورا ملک ایک فورٹریس کا منظر پیش کر رہا ہے, انٹرنیٹ بھی سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے. انٹرنیٹ بھی کافی علاقوں میں مکمل طور پہ بند ہے اور باقی کے علاقوں میں, لاہور میں اسپیسیفکلی میں بات کر رہی ہوں کہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہے. جلسہ گاہ جانے والے تقریباً تمام راستے بند ہیں. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں, چاہے وہ موٹر وے پہ ہیں یا جی ٹی روڈ پہ ہیں. پنجاب کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور عمران خان کا کہنا ہے کہ تقریباً 1600 پی ٹی آئی ورکرز کو اریسٹ کر لیا گیا ہے تاکہ اس جلسے کو ناکام بنایا جا سکے. اس کے علاوہ جو رانا ثناء اللہ ہیں, انہوں نے تو کلیئرلی یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ غدار وطن ہیں تو مینار پاکستان جیسی پاک جگہ کو اپنے جھوٹ کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں. اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حقیقی آزادی دفن ہو چکی ہے, جنازہ آج مینار پاکستان میں ہوگا. نہ صرف یہ کہ دس از ڈسپیکیبل دا کائنڈ آف دا لینگویج آر سٹنگ منسٹرز آر یوزنگ, بلکہ یہ بھی کہ غدار کہنا اور سیاسی موت ہونا اور کل عدم قرار دینا اور کسی کو ٹیررسٹ کہنا, کسی کو پٹھان اور طالبان کو سنونم کے طور پہ یوز کرنا, یہ ساری چیزیں اتنی غلط پریسیڈنٹس سیٹ کر رہی ہیں کہ یہ لوگ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جتنے راستے یہ نکال رہے ہیں اپنے لیے آسانیاں اپنی طرف سے پیدا کرنے کے لیے, یہ سارے راستے کل کو ان تک بھی پہنچیں گے. کیونکہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور کبھی توپ کے آگے کوئی ہوتا ہے, کبھی کوئی ہوتا ہے. تو ایک سین پولیٹیکل مائنڈ سے تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ یہ یاد رکھے کہ جو باقی پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں وہ ان کے کمپیٹیٹرز ضرور ہیں, لیکن ان کا کلاؤٹ ایک ہے, ان کا پرپز ایک ہے, پولیٹیکلی پاکستان کو لیڈ کرنا, الیکشنز لڑنا اور اس کے بعد اپنے اپنے مینڈیٹ کے ذریعے سے لوگوں میں ڈیلیور کرنا. لیکن کیونکہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے پاکستان میں جس طریقے سے میں بیان کر رہی ہوں, تو ایک اگین اے ویری بیڈ شو آف کنڈکٹ فرام دا گورنمنٹ. اگر وہ اتنے شیور ہیں کہ آج مینار پاکستان میں عمران خان کی حقیقی آزادی مارچ کا جنازہ ہوگا تو پھر ان کو آنے دیں, لوگوں کو آنے دیں. یہ جو پورے شہر میں جگہ جگہ کنٹینرز ہیں, جو موٹر وے پہ حالات ہیں, جو جی ٹی روڈ پہ حالات ہیں, جو لوگوں کو آنے سے منع کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے, رادر گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, وہ نہ کریں. لوگ خود ہی دیکھ لیں گے, کیونکہ اب چھپتا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگ آئے کتنے نہیں آئے. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر اتنی ہی پاپولیرٹی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے تو اگلے سنڈے کو یا نیکسٹ ویک میں کسی بھی ٹائم آپ اپنا بھی ایک پاور شو وہاں پہ کر لیں. مریم نواز آ جائیں وہاں پہ, نواز شریف کے جو بھی ڈسائپلس ہیں سارے آ جائیں, کال دیں اپنی پارٹی کو اور ارینج کریں اسی طریقے سے وہاں پہ اپنا جلسہ, اور اس کے بعد کمپیٹ کریں پولیٹیکل میدان میں انتخابات کی شکل میں. لیکن نہ صرف یہ کہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں, بلکہ اس قسم کے فاشسٹ اقدام کر کے آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ میں ڈیسپریشن ہے ٹو اسٹے ان پاور اینڈ یو آر افریڈ آف دا الیکشنس. تاہم جو خبر جس کا میں انتظار کر رہی تھی, جو کہ میرے حساب سے کچھ لیٹ ہے, لیکن کیونکہ شاید بیچ میں ویکینڈ آ گیا تو منڈے تک ہی یہ سب کچھ جانا تھا, وہ یہ ہے کہ الیکشن کے التوا کے خلاف پی ٹی آئی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی کرانے کے فیصلے کو کل عدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ صدر عارف الوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو توہین عدالت سے بچنے اور بروقت الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن سے تعاون کے لیے ایک خط بھی لکھا ہے, جس کے جواب میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ صدر اپنی اوقات میں رہیں. یہ ساری چیزیں ایک طرف, اور جو ملک میں ہمارے نام نہاد لبرلز, جرنلسٹس اور پروگریسو لوگ ہیں, ان کی طرف سے جو ریڈیو سائلنس ہے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کے بعد, وہ ورثم بھی ہے, وہ افسوسناک بھی ہے, لیکن وہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے. مستقل جنرل باجوہ کے انٹرویوز اور تردیدوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایک خاص کلاؤڈ ہے آف جرنلسٹ جو مستقل اس میں انوالو ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جرنلزم کی یہ ضرورت کب سے بن گئی ہے
کہ آپ ہر وقت پاور کوریڈورز میں رہیں, ہر وقت لوگوں سے کنیکٹڈ رہیں اور ان کی طرف سے کنٹروورشل چیزوں کو پبلش کریں, پھر کبھی کلیم کریں کہ آپ کا مقصد یہ تھا, کبھی آپ کا مقصد وہ تھا. تو نہ تو جرنلسٹ کوئی انٹیگریٹی دکھا رہے ہیں, نہ کوئی پروگریسوز ہمارے ملک میں بہت زیادہ کانسٹیٹیوشن کا علم بلند کر رہے ہیں, نہ لبرلز اس وقت جو کچھ ایبڈکشنز ہو رہی ہیں اور ایک اس طرح کا سلسلہ جاری ہے جس میں ایک جماعت کے خلاف مستقل FIRs کی بھرمار ہے, نہ اس پہ بولا جا رہا ہے. تو ایک جو ہماری انٹیلیجنشیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے اس سارے سیناریو میں. جو زیادہ افسوسناک خبر ہے فرام مائی پوائنٹ آف ویو, بیکاز اس سارے پاور ڈائنامکس میں اور پاور وار میں جو پس رہا ہے وہ عام آدمی ہے, اور مفت آٹا اور اس کے لیے جو طویل لائنیں ہیں اور اس میں لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. میڈیا کی بھی جو توجہ ہے وہ بڑی فینسی نیوز کی طرف ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں, زرداری کیا کہہ رہے ہیں, نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اگر فوکس نہیں ہے لوگوں کی طرف تو وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید پرائیورٹی ہی نہیں ہے. اور سیاسی ساکھ بہتر کرنے کے لیے جو مفت آٹا بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو کسی نے کویسچن بھی نہیں کیا کہ ایک گورنمنٹ جس کے پاس الیکشنز کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور جس کو سبسڈی دینے سے منع کیا ہے IMF نے, اور ان چیزوں کی وجہ سے ہی, بیکاز وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ہم آنر نہیں کرتے اپنی کسی بھی بات کو. ابھی تک ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن سے باہر نہیں آ رہا, تو آپ نے یہ مفت آٹا کہاں سے دینا شروع کیا ہے؟ نو بڈی از کویسچننگ دیٹ. بہت ہی خوفناک مناظر ہیں. آج مظفر گڑھ میں ایک 60 ایئرز کی خاتون جو ہیں وہ اسٹمپیڈ کے نتیجے میں جو بھگدڑ مچی اس کے نتیجے میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور یہ تقریباً 6-7ویں ڈیتھ ہے جو اسی طریقے سے ہو رہی ہے. اسی طرح جب وہ لوگ وہاں لائنز میں لگتے ہیں اور وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے ان کی باری نہیں آئے گی, ان کو آٹا نہیں ملے گا, اس وقت پولیس ان کو جس طرح مارتی ہے وہ علیحدہ ایک ان ہیومن مناظر ہوتے ہیں. لیکن ان پہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا. ایک عجیب سی خبر دنیا نیوز نے ایک خبر دی ہے کہ FBR کے وہ افسران جو تقریباً 1,10,500 روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور وزیر اعظم کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں گزارا نہیں ہو رہا. ایک طرف تو یہ ساری صورتحال ہے جس میں ہم لوگ سرے سے الیکشنز ہی نہیں کرانا چاہ رہے, کسی کو بریدنگ سپیس ہی نہیں دینا چاہ رہے. جرنلزم نے بھی اپنی جگہ پر ایک نیا مقام حاصل کر لیا ہے, اور عام آدمی جو ہے وہ طویل قطاروں میں لگا ہوا آٹے کی خاطر مر رہا ہے. دوسری طرف کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ود ان 10 months پیریڈ ایک ڈیفالٹڈ سری لنکا جو ہے وہ کس طریقے سے واپس IMF کے پاس ایک پروگرام میں چلا گیا ہے اور ان کو بیل آؤٹ پیکج مل گیا ہے. وہاں پر نیکسٹ ایئر جنرل الیکشنز ہیں, لیکن اس سال جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوکل باڈیز کے الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں وہ اس پہ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور انہوں نے اس پہ شدید احتجاج کیا. وہاں پہ وائلنٹ پروٹیسٹس ہو رہے ہیں. تو ساؤتھ ایشیا میں ہی ایک ایگزامپل موجود ہے ایک ایسے ملک کی جو کافی دنیا کے ورسٹ اکنامک کرائسس سے گزرا ہے, لیکن وہ اپنے الیکشنز پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. فرانس کی اگر بات کر لیں, وہ ایک میچور ڈیموکریسی ہے, اور وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ ہو سکے کہ کوئی الیکشن نہ کرائے. لیکن وہاں جو اس وقت مناظر ہیں, تقریباً 3.5 ملین لوگ سڑکوں پہ ہیں, اور انہوں نے جو انٹرنسز ہیں کچھ سٹیز کی ان کو آگ لگائی ہے, اور جو میٹروز ہیں ان کو آگ لگائی ہے, پولیس وینس کو آگ لگائی ہے, اور شدید احتجاج کر رہے ہیں. بیکاز وہاں پر جنوری سے یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے کہ ایک حکومت نے سسٹینیبلٹی کے لیے اپنے پینشن پروگرام کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے جو ریٹائرمنٹ ایج تھی وہ 62 سے 64 کر دی ہے, اور اس کو پاس کروانے کے لیے جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں جو ایک پارلیمنٹری وے تھا کہ اس کو ووٹ کیا جاتا ان دا نیشنل اسمبلی, اس کی جگہ ایک بہت کنٹروورشل قسم کا آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں سے انووک کر کے بغیر ووٹ کرائے پاس کروا لیا ایمانوئل میکرون جو پریزیڈنٹ ہیں فرانس کے. انہوں نے اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں دس از پولیٹیکل مینوورنگ. آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ایک ایسا بل جس کا ڈائریکٹ تعلق فرانس کے عوام سے ہے, ان کی پینشن سے ہے, ان کی لائف سے ہے, آپ نے اس کو پاس کروا لیا وداؤٹ ووٹ,
اور وہاں پر ظاہر ہے یہ بات تو تصور بھی نہیں کی جا سکتی. اور اگر آرٹیکل کوئی اس قسم کا کانسٹیٹیوشن میں پڑا رہ گیا ہے تو اٹ از کنسیڈرڈ آبویس کہ اس کو کوئی بھی یوز نہیں کرے گا. اور وہ لوگ کیونکہ ڈیموکریسی کے عادی ہیں تو وہاں اس قسم کے لوگ آئے بھی نہیں ابھی تک ہسٹری میں جنہوں نے اس قسم کے کنٹروورشل کلازز کو انووک کیا ہو. تو وہاں پر صرف ایک بل کو لے کے یہ سارے وائلنٹ پروٹیسٹ جاری ہیں. اور ان کے بارے میں اس وقت جو ویسٹ لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ایمانوئل مخون کی وہ ختم ہو گئی ہے ٹو لیڈ دا فرینچ پیپل، بیکاز انہوں نے جس طریقے سے بائی پاس کیا ہے اپنے پارلیمنٹ کو وہ کسی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا. ابھی تک تقریباً 457 لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں وہاں پہ، 441 سیکیورٹی پرسنل انجرڈ رپورٹ کیے جا رہے ہیں. 903 places have been put on fire. سخت آگ لگی ہوئی ہے اتنی ساری جگہوں پہ، یہ وہاں کے انٹیریئر منسٹر بتا رہے ہیں. انٹرنس ٹو دا سٹی ہالز ان تک کو آگ لگا دی گئی ہے. اور یہ گرو کر رہا ہے مستقل فرام جنوری، کیونکہ جنوری سے وہ ڈبیٹ میں تھا وہ بل، اور کرتے کرتے مارچ میں ایونچولی انہوں نے اس کو بائی پاس کیا اور اس کنٹروورشل طریقے سے اس کو انووک کرنے کی کوشش کی، جس کے اوپر یہ سارے لوگ آج احتجاج کر رہے ہیں. 2/3 آف دا کنٹریز اگینسٹ دس بل، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو لیڈ کرنے کی لیجیٹیمیسی پریزیڈنٹ ایمانوئل مخون کی وہ ختم ہو چکی ہے. یہ 6 ایئرز کا پیریڈ تقریباً ایمانوئل مخون کا بہت ٹربولنٹ رہا ہے. جب یہ آئے تھے اپنی فرسٹ ٹرم میں اس وقت یلو ویسٹ تحریک چلی تھی اور اس وقت بھی ٹیکسیشن کا معاملہ تھا. اور اگر آپ یلو ویسٹ پروٹیسٹ لکھیں اور اسے گوگل کریں اور جا کے آپ آرکائیوز میں دیکھیں کہ وہ کس قسم کے اور کتنے لمبے وہ احتجاج تھے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ فرام دیئر ٹیکسز ٹو دیئر پینشنس فرینچ پیپل تھنک کہ ان کے ڈیسیجنز ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو دس از ہاؤ دے رسپونڈ. ہمارے ملک میں بیسک الیکشنز، ڈیموکریسی کی بڑی بیسک چیز ہے الیکشنز، اس کو سر عام رد کر دیا گیا ہے اور سمجھا اور سوچا یہ جا رہا ہے کہ کوئی سڑکوں پہ نہیں آئے گا تو انہیں گھروں سے اٹھا لیں گے، وہ نہیں ملیں گے ان کے بچوں کو اٹھا لیں گے. بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ایک صاحب جو اغوا ہوئے ہیں ان کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور پیچھے سے ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے گھر میں. تو ایسی سٹوریز سننے کو مل رہی ہیں. تو ذہن میں صرف یہ کمپیریزن آتا ہے کہ دنیا جمہوریت میں اور انسانی حقوق میں کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، اور ہم ابھی تک شریف، زرداری، فلپ فلاپس اس میں پھنسے ہوئے ہیں. کل ذکر کروں کہ میں نے ایک وی لاگ پرومس کیا تھا آپ لوگوں سے کہ جو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل کیوس ہے اس پہ انٹرنیشنلی کیا لکھا جا رہا ہے. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں وہ کل کر سکوں، لیکن ہوتا یہ کہ جیسے ہی کوئی خاص خبر آ جاتی ہے تو پھر وہ خبر ضروری ہوتی ہے، باقی چیزیں تھوڑا ویٹ کر سکتی ہیں. تو کل کچھ بات اس چیز پہ کریں گے کہ آج کا جلسہ کیسا رہا عمران خان کا، اور ساتھ میں کوشش کروں گی کہ میں انٹرنیشنل پریس کس طرح اس وقت پاکستان کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. تھینک یو.